ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم سے یہ فرمائش ہوئی کہ بھائی عمران خان کو کی پارٹی میں ضم ہو جائیں، اور جب ہم نے انکار کیا تو یہ نیب کا کیس بنا، اور کیس بھی ایک ایسا بیہودہ ہے کہ جس کی اگر میں عام لفظوں میں بتاؤں کہ ایک شخص پہ اگر فرض کریں کہ یہ الزام ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اور پتہ چلے یہ کہ بھائی جس کو قتل کیا ہے وہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ جس کو قتل کیا ہے وہ جج کے سامنے جا کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہ ہوں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دیا گیا، تو میں تو زندہ ہوں۔ جو جج کہہ رہے نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ مر گئے ہو، آپ مرے ہوئے ہو، ہمارا کیس ایسا ہے۔ اینی ویز یہ جو عشق اس ملک میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اس معاشرتی بحران، مجھے اس معاشرے کی، پاکستانی معاشرے کی منافقت پر مجھے حیرت ہے۔ کیا اس پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے نا تو اس کو بالکل شریعہ کمپلائنس والا آدمی چاہیے۔ اگر اس کو بولو کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ اگر پتہ چلے باپ کو، اسی معاشرے کے باپ کو، کہ لڑکا جو ہے وہ رات میں کوکین لگاتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ پتہ چلے باپ کو کہ لڑکے کے اندر قوم لوط والی عادتیں ہیں، ہم جنس پرست ہے، تو سر پھاڑ دے گا۔ لیکن انہی ساری خرابیوں کے رکھنے والے کسی شخص کو اگر اسی معاشرے میں کہا جائے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دو، تیار ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ ایک اپنی بچی کا رشتہ تو نہیں دے گا، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے حوالے کر دو، تیار ہو جائے گا۔ اس سے بڑی منافقت اس معاشرے میں کوئی اور ہو نہیں سکتی، جس سے آپ ایک جان کا رشتہ نہیں کر سکو، اس کو آپ 25 کروڑ انسان حوالے کر رہے ہو۔ اس میں پرابلم نہیں ہے اس معاشرے کو، اور اس میں کہتے ہیں کردار جو ہے وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو پھر حسن نثار صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو سور کا گوشت ڈالے قیمے کی مشین میں اور آگے سے بکرے کے قیمے کے نکلنے کا انتظار کرے تھال لے کر۔ تو یہی تو اشر ہے، یہ جو آج اشر ہے اس ملک کا، یہ اسی منافقت کی وجہ سے، اسی منافقت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کردار کے آدمی کو دیکھ کر کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے کسی اعلیٰ منصب کے آدمی کو کا دل خوش ہو جائے اور کہے گا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، وش یو آل دا بیسٹ، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان صاحب، یہ تو بات میں نے معاشرے کی، عمران خان صاحب انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس سے وہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں ان کو جھنجھوڑ کر آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ غلط فہمی میں کوئی اور ہے نہیں جو یہ چاہتے، جو یہ سمجھ رہے کہ یہ انقلاب اس لیے ہے، یہ سفر اس لیے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انقلاب اس والی بات پر ہے، وہ جرنیلوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہے۔ وہ جرنیل جب تک ان کو آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے نہ دے، جب تک اپوزیشن لیڈروں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر کے نہ دے، جب تک وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لائے بھی اور پھر چلائے بھی، جب تک وہ یہ نہ کرے، جب تک وہ محب وطن جرنیل اگر یہ نہ نہیں کر رہا تو وہ پھر جانور ہے، پھر وہ ڈرٹی ہیری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ان کے بچوں کی تصاویر، جرنیلوں کی بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال کر، ان کے گھر کے ایڈریس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر پوری دنیا کو کہیں گے جاؤ جا کر ان کو مغلظات بکو، یہ غدار ہو گئے پاکستان کے۔ تو ان کو ایسا انقلاب چاہیے جس میں سارے جرنیل ان کے لیے کام کریں۔ وہ جرنیلوں سے کی مداخلت
کے خلاف نہیں ہیں، وہ جرنیلوں کی مداخلت اپنے لیے چاہتے ہیں. جب تک وہ جرنیل ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے لیے RTS سسٹم خراب کر رہا ہے، ان کے لیے اپوزیشن کو کچل رہا ہے، جب تک وہ محب وطن جرنیل ہے، ورنہ وہ جانور ہے، وہ غدار ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے. یہ والا انقلاب ہے. پھر 4 سالہ حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی ایک کام گنوا نہیں سکتے. بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 1 ہفتے میں، پچھلے 4 دنوں میں خاص طور پر، ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی گرفتاری کے بعد، یہ جو کچھ پورے پاکستان کو جلایا گیا ہے، تو وہ کیا کوئی عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کی تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کیا کوئی بلوچستان کی ماؤں کو لاپتہ بچے بازیاب کرانے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کراچی کے لاپتہ بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرنے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کوئی سوشل ریفارم کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ نہیں بھائی، ان کی ذات کے لیے تحریک ہے ساری ہے کہ ان کو وزیر اعظم سے جائز طریقے سے کیوں ہٹایا ہے، اب ناجائز طریقے سے ان کو وزیر اعظم دوبارہ بناؤ، اس لیے تحریک چلا رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ناجائز طریقے سے ان کو کیوں ہٹایا؟ تو ناجائز طریقے سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر انسٹال کرو. یہ ہے پوری تحریک کا جو ہے وہ محور. اور اگر نہیں کرو گے، اور اگر اپنے آپ کے دور میں ہوئی ہوئی خرابیوں کو آپ اجاگر کرو گے، تو پھر ہم کور کمانڈر کا گھر بھی جلائیں گے، ہم GHQ بھی جلائیں گے، اور ہم پورے پاکستان کو جلائیں گے. میں یہ جو چیف جسٹس صاحبان آج ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، آئے گا تاریخ میں، یاد رکھنا میری بات کو، بہت جلدی آئے گا وہ دن جب انہی چیف جسٹسز کو بھی عمران خان جانور بول لیں گے. ایک فیصلہ اس کے ناجائز طریقے سے دوبارہ لانا پوری تحریک کا محور ہے. حکومت میں رہنے کے باوجود ایک کام اپنا نہیں گنوا سکتے. ایسا انقلاب یہ چاہتے ہیں جس میں سب جرنیل ان کے لیے کام کریں، جبکہ یہ اقرار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہیے. نیوز ون میں فی الحال لیتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل کی